ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو ساری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے، اور درود و سلام آخر الزماں پیغمبر میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر میں نے آپ کے سامنے سورۃ الرحمن کی ابتدائی 4 آیات کی تلاوت کی ہے۔ اس سورت کے آغاز میں اللہ رب العالمین کا مبارک نام ہے الرحمن۔ اللہ رب العالمین کے ان گنت صفاتی ناموں میں سے یہ ایک نام ہے، اور یہ ایک ایسا نام ہے جو بکثرت انسانوں کی زبان پہ رہتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر لفظ الرحمن 57 مرتبہ موجود ہے۔ اور یہ ایک ایسا نام ہے کہ جس طرح اس میں اللہ کے سوا کسی اور پہ بولنا صحیح نہیں ہے، اسی طرح اس میں رحمان بھی اللہ کے سوا کسی اور پہ بولنا صحیح نہیں ہے۔ الرحمن کا معنی وہ ذات کہ جس کی رحمت، جس کی مہربانی ہر عام و خاص کے لیے، خواہ کوئی مسلم ہے یا کافر ہے، ہر ایک کے لیے اللہ کی ذات مہربان ہے، اس ذات کو الرحمن کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی ذات پوری کائنات کے لیے، سارے جہان کے لیے، سب کے لیے مہربان ہے۔ میں نے عرض کیا کہ جس طرح اللہ رب العالمین کا اسم گرامی اللہ جو ہے یہ کسی دوسرے کے لیے اس کا بولنا صحیح نہیں ہے، اسی طرح لفظ رحمان جو ہے، اسم رحمان، یہ بھی اللہ کے سوا کسی اور کے لیے بولنا صحیح نہیں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان احب اسمائکم الی اللہ عبد اللہ و عبد الرحمن، کہ تمہارے ناموں میں سے اللہ رب العالمین کو جو سب سے زیادہ محبوب نام ہے، پیارے نام ہے، وہ عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ ہمارے معاشرے میں اپنے بچوں کے یہ نام رکھے جاتے ہیں، عبداللہ بھی اور عبد الرحمن بھی، لیکن آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے بیٹے کا نام عبد الرحمن رکھا ہے، کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے بیٹے کو پکارتے ہوئے، آواز دیتے ہوئے عبد الرحمن کی بجائے رحمان کہہ کر پکارتے ہیں، جو کہ سراسر ایک ایسا عمل ہے جو باعث گناہ ہے اور ناجائز ہے۔ آپ ذرا سمجھیے کہ اگر اس شخص نے اپنے دوسرے بیٹے کا نام عبداللہ رکھا ہو تو جس طرح یہ عبد الرحمن کو رحمان کہہ کے پکار رہا ہے، کیا عبداللہ کو اللہ کہہ کر پکار سکتے؟ تو جس طرح عبداللہ کو اللہ کہہ کر پکارنا یہ ناجائز ہے، خلاف شریعت ہے، باعث گناہ ہے،
اسی طرح کسی عبد الرحمن کو رحمان کہہ کر پکارنا بھی یہ بھی سراسر گناہ کا عمل ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے ان گنت صفاتی ناموں میں سے ایک نام الرحمن ہے، اور الرحمن وہ ذات ہے کہ جس کی مہربانیوں کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ آپ اپنے گرد و نواح میں دیکھیں، اپنے معاشرے کی صورتحال کو سامنے رکھیں، آپ کو بڑی اچھی طرح یہ واضح ہو جائے گا کہ ہمارا مالک کتنا مہربان ہے۔ آج معاشرے میں ایک ایک گلی میں، ایک ایک چوک میں اللہ رب العالمین کو گالی دی جا رہی ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور وہ گالی دینے والے صرف غیر مسلم ہی نہیں، بلکہ مسلمانوں میں سے بھی بہت سارے ایسے لوگ جو اللہ رب العالمین کو گالی دیتے ہیں۔ آپ کہیں گے حضرت قاری صاحب یہ کیسی بات کر دی؟ میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سامنے رکھیے۔ آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں، قال اللہ تعالی، اللہ فرماتے ہیں کذبنی ابن آدم ولم یکن لہ ذالک، ابن آدم مجھے جھٹلاتا ہے اور اس کے یہ لائق نہیں تھا کہ وہ مجھے جھٹلائے۔ وشاتمنی وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، اور ابن آدم مجھے گالی نکالتا ہے اور اس کے یہ لائق نہیں تھا کہ یہ مجھے گالیاں دے۔ اور پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اما تکذیبہ، یہ مجھے کیسے جھٹلاتا ہے؟ فَزَعَمَ، جب یہ اپنی زبان سے بات کہتا ہے، جب یہ خیال کرتا ہے کہ میرا رب میرے مرنے کے بعد مجھے دوبارہ زندہ نہیں کر سکے گا، یہ اس کا مجھے جھٹلانا ہے۔ فرمایا وَأَمَّا شَتْمُهُ، اور اس کا مجھے گالی دینا، فَقَوْلُهُ لِي وَلَدٌ، جب یہ کہتا ہے کہ اللہ کی بھی اولاد ہے، اللہ کا بھی بیٹا ہے۔ فرمایا فَسُبْحَانِي لَمْ أَتَّخِذْ صَاحِبَةً أَوْ وَلَدًا، میری ذات پاک ہے، نہ میری کوئی بیوی ہے، نہ میری کوئی اولاد ہے۔ تو یہ اپنی زبان سے کہنا، یہ کلمہ کہنا کہ اللہ کی بھی اولاد ہے، یہ اللہ کو گالی ہے۔ اور یہ گالی کون نکالتا ہے؟ جب کوئی کہتا ہے کہ عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کا بیٹا ہے، جب کوئی کہتا ہے کہ عیسیٰ ابن اللہ، عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر اسی مہینے میں، دسمبر کے مہینے میں آپ دیکھیں گے کہ ہمارے ملک کے اندر، ہماری اخبارات میں، ہمارے میڈیا کے اندر، وہ پرنٹ میڈیا ہو یا کہ کوئی اور میڈیا، اس میں کیا ہوگا؟ ایک لفظ آئے گا میری کرسمس۔ اور میری کرسمس کا معنی کیا ہے؟ اللہ نے بچے کو جنم دیا، اللہ نے بیٹے کو جنم دیا۔ اور یہ جملہ میری کرسمس کا یا کرسمس ڈے کے حوالے سے یہ صرف ایک عیسائی کا یہ عمل نہیں ہوگا، بلکہ آپ بھی دیکھیں گے کہ اخبارات کے اوپر ایڈیشن چھپیں گے کہ جی ہم اپنے مسیحی بھائیوں کو کرسمس ڈے پہ مبارکبادی دے رہے ہیں۔ اس کا کیا مطلب؟ کہ وہ اللہ کو گالی دے، وہ کہے کہ میری کرسمس، اللہ نے بچے کو جنم دیا ہے، اور ایک مسلمان آدمی اسے مبارکبادی دے؟ میرے محترم بھائیوں ذرا غور کیجئے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، فرمایا لیس احد اصبر علی اذن سامعہ من اللہ، اللہ رب العالمین سے کوئی زیادہ صابر نہیں ہے کہ جو سنتا بھی ہے کہ لوگ مجھے گالیاں دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ جو ہے وہ برداشت کرتا ہے اور اللہ پکڑتا نہیں۔ گرفت تو کچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہم لیدعون لہ ولد
لوگ کہتے ہیں اللہ کی اولاد ہے، لیکن اللہ اتنا مہربان ہے، فرمایا انہو لَيُعَافِيهِمْ وَيَرْزُقُهُمْ، کہ اللہ رب العالمین جو ہے یہ تندرستی بھی دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین جو ہے یہ اللہ اکبر ان لوگوں کو رزق بھی دیتا ہے، تندرستیاں بھی دیتا ہے اور رزق بھی۔ یہ اس کے رحمان ہونے کی دلیل ہے یا نہیں؟ کہ ایک آدمی اسے گالی دے، ایک آدمی اس کو گالی دے اور اس کے لیے اولاد، اللہ اکبر، کہ اللہ کی اولاد ہے لیکن اللہ اس کو پھر رزق دیتا ہے، اللہ رب العالمین پھر اس کو تندرستیوں سے نوازتا ہے، اللہ اس کی پھر پکڑ نہیں کرتا۔ اور ذرا غور کیجئے، اللہ اپنے قرآن میں کہتے ہیں، سورہ مریم میں ہے، فرمایا وَقَالُ اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، لوگ کہتے ہیں کہ رحمان نے اولاد بنا لی، اللہ کی اولاد ہے، رحمان کی اولاد ہے۔ فرمایا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، یہ تمہاری زبانوں سے انتہائی زہریلا جملہ نکلا ہے، لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، تم ایک بہت بھاری چیز لے کر آئے ہو۔ یہ کلمہ کہ اللہ کی بھی اولاد ہے اتنا زہریلا کلمہ ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے، فرمایا تکاد السماوات یتفطرن منہ، قریب ہے کہ آسمان، سارے کے سارے آسمان، ساتوں آسمان وہ پھٹ جائیں، وتنشق الارض، اور زمین شق ہو جائے، وتخر الجبال ہدا، اور یہ سارے کے سارے پہاڑ یہ ریزہ ریزہ ہو کر یہ گر جائیں۔ فرمایا کس بات پر؟ ان دعوا للرحمن ولدا، یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی بھی اولاد ہے۔ اس جملے کا زہر اتنا سخت ہے، جائیے دیکھیے کائنات میں کوئی ایسا آج تک ایٹم بم وجود میں نہیں آیا، کوئی ہائیڈروجن بم یا کوئی ایٹم بم، کوئی ایسا ایٹم بم نہیں ہے کہ کسی علاقے میں وہ چھوڑا جائے اور وہ پوری دنیا کو برباد کر دے، کوئی ایسا آج تک ایسا ایٹم وجود میں نہیں آیا، لیکن اللہ کہتے ہیں یہ کلمہ کہ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کی اولاد ہے، یہ اتنا زہریلا ہے، اگر اللہ اس کا زہر نہ روک لے، وہ اپنے رحمان ہونے کے ناطے اگر اس کے زہر کو روک نہ لے تو کیا ہو، یہ ساری کائنات کا نظام درم برم ہو جائے۔ میرے محترم بھائیوں، اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے اعلان کروایا، فرمایا قل هو اللہ احد، میرے پیغمبر اعلان کر دو اللہ احد ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، اللہ رب العالمین ایسی ذات ہے جس کو کسی نے جنم نہیں دیا، اللہ نے کسی کو جنم اور نہ ہی کسی نے اللہ کو جنم دیا ہے۔ اور اگلا جملہ نوٹ کیجئے، فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، یہ کس سے کہلوایا؟ یہ کس ہستی سے کہلوایا؟ یہاں تھوڑا سا ٹھہر کر ہمیں بھی سوچنا چاہیے، یہ کس ہستی سے اعلان کروایا؟ اعلان کرنے والی ہستی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ فرمایا کل اعلان کرنا ہے، یہ آپ کی ڈیوٹی اور ذمہ داری ہے، فرمایا کل اعلان کر دو۔ اور یہ پھر یہ سورہ اخلاص جو ہے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ آسمانوں سے نازل ہوئی، یہ مکے میں بھی اتری، یہ مدینے میں بھی اتری، اگر مشرکین مکہ نے کوئی بات کی تب بھی اللہ نے اس صورت کو نازل کیا، اگر یہودیوں کی طرف سے کوئی اعتراض آیا تب بھی اللہ نے اس صورت کو نازل کیا۔ فرمایا کرو اعلان ان کا کائنات کے لوگوں کے سامنے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ اور اگلا جملہ کیا ہے؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا، میرے پاک پیغمبر، میرے محبوب پیغمبر، میرے لاڈ پیغمبر، ساری کائنات سے تو عظیم ہے، ساری کائنات سے تو عظمتوں والا ہے، لیکن اعلان کر دو میں بھی جو اللہ کا حبیب ہوں، جو اللہ کا لاڈلا پیغمبر ہوں، میں بھی اللہ کے برابر، نہ میں اللہ سے اوپر ہوں نہ اللہ کے برابر ہوں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ لیکن افسوس کہ کسی نے کہا عزیر بن اللہ، کسی نے کہا عیسیٰ بن اللہ، اور وہ بھی بیچارے تھے جنہوں نے کہا نور من نور اللہ۔ میرے محترم بھائیو ذرا غور کیجئے، اللہ کے کسی کو جز قرار دینا، اللہ کا کسی کو اولاد قرار دینا، یہ اللہ کو گالی ہے، اور یہ گالی اتنی زہریلی ہے کہ اگر اللہ اپنے رحمان ہونے کے ناطے اگر اس گالی کے زہر کو
रोक ना लेता। फरमाया तकादु समावात यतफत्तरना मिन्हु, ये सातों आसमान टूट जाते, व तनशक्कुल अर्ज़, जमीन फट जाती, व तखिरुल जिबाल हद्दा, और ये सारे के सारे पहाड़ ये रेजा रेजा होकर गिर जाते। किस वजह से? अन दअऊ लिर्रहमानि वलदा, कि इन्होंने कहा रहमान की भी औलाद है। मेरे मोहतरम भाइयों, मैंने आपके सामने मौके की मुनासबत से ये बात रखी, रवादारी और चीज है, लेकिन अल्लाह ताला से वफादारी और चीज है। हम रवादारी का मुजाहरा करते हुए हम इन मौकों पर नहीं देखते कि हमारी जुबानों से जुमले निकलने वाले वो अल्लाह को कितने नापसंद जुमले हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, मुल्क मुसलमानों का है, रहने वाले मुसलमान हैं, लेकिन एक रवादारी का मुजाहरा करते हुए हम उन लोगों को जो कहते हैं मैरी क्रिसमस, हम उन्हें मुबारकबादियां देते हैं। हम कहते हैं हम अपने मसीही भाइयों के साथ, हम उनके साथ शामिल हैं उनकी खुशियों में। उनकी खुशी क्या है? अल्लाह को गाली देना, और तू उनकी खुशी में शामिल है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मेरे मोहतरम भाइयों, ये उम्मत मुसलमा के सोचने का और उसके गौर फिक्र करने का मौका है। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रहमान, इनके साथ साथ और कौन कौन से नाम हैं जो सिर्फ़ अल्लाह के लिए ही बोले जाते हैं? इबादत एक लफ्ज़ है, इबादत करना क्या क्या करना है? भाई इबादत एक लफ्ज़ है, इबादत का लफ्ज़ी माना है तज़ल्लुल, आजिज़ी, इनकिसारी, इसका लफ्ज़ी तर्जमा ये है। तो हर तरह की आजिज़ी, इनकिसारी, तज़ल्लुल और अपने सर को किसी चौखट पे रखना, उस अंदाज से या ज़िंदगी को उस अंदाज